ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے دو اشعار کی جو تشریح ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی آپ پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں، دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کو جو ہے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اشعار کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ پہلے ہم اس کے میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ تمدن آفریں تہذیب اور باہم رہنے سہنے کے ڈھنگ پیدا کرنے یعنی سکھانے والا، خلاق تخلیق کرنے والا، بنانے والا، آئین جہاں داری دنیا پر حکومت کرنے کا دستور، صحرائے عرب عرب کا ریگستان، حجاز وغیرہ، شتربان اونٹ ہانکنے والا، گہوارہ تربیت گاہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر تجھے اس کا علم نہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، یعنی یہ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹنی چرانے والوں کے گہواروں میں پلی۔ اس کے باوجود اس قوم نے دنیا بھر کے لوگوں کو تہذیب و تمدن اور رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس کے علاوہ حکمرانی کے قاعدے بھی بتائے۔ یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے عرب کے وہ باشندے یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو کہ عرب میں جن کا ذریعہ معاش تو اونٹ چرانا تھا، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کے جو طور طریقے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے سیکھے، اور آگے پوری دنیا میں جو ہے آج ان کے ہی تہذیب و تمدن جو ہے، ان کے ہی سکھائے ہوئے طریقے یہ سارے کے سارے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: سماع منظر، الفقر و فخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ فقیری میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ مطلب اتنی کروفر اور شان و شوکت کے باوجود اس قوم کے لوگوں نے دولت مندی اور حکمرانی کے دور میں بھی درویشی اور فقیری کو اپنا ترہ امتیاز بنائے رکھا، اس لیے کہ خوبصورت چہرے کو سجانے سنوارنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اتنی دولت نہ دینا، بس اتنی ہی میرے لیے کافی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بنے اور دوسرے وقت کا کھانا نہ بنے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ صحابہ تو بہت ہی مالدار تھے، لیکن مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں ایک درویشی اور فقیری نظر آتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، جو کہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور اتنے مالدار تھے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی 4 بیویاں جو تھیں ان کی موجود تھیں اس وقت، تو ان کو جو وراثت میں حصہ ملا ایک ایک بیوی کو
340 کلو سونا ایک بیوی کے حصے میں آیا۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے دولت مند تھے، کتنے صاحب ثروت تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں درویشی اور فقیری جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ اس پیسے پر، اس دولت پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر فخر تھا، ناز تھا، تو ان کو اللہ کی رحمت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سکھائی ہوا فرمان اور زندگی کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔